الحمدللہ ہمارے 5 بچوں نے MBBS میں فری سیٹ لائی اور 5 نے MS سے ایجوکیشن حاصل کیا. اپنے کالج کا، پیرنٹس کا اور قوم کا نام روشن کیا ہے. ان میں سے 2 بچوں نے MBBS کمپلیٹ کر کے MD میں کوالیفائڈ کیا ہے اور باقی ایک بچی 3rd ایئر میں ہے، دوسری 1st ایئر میں ہے اور 3rd عفیفہ ناہید جو ان سال ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہو رہی ہے، جس کا رینک 606 مارکس لائی ہے. Please click the link given in description for more details. وزیر اعظم مودی نے نالندہ یونیورسٹی میں نئے کیمپس کا افتتاح کیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم کے طور پر حلف لینے کے اندرون 10 دن انہیں نالندہ کا دورہ کرنے کا موقع ملا. نالندہ صرف نام ہی نہیں بلکہ یہ شناخت اور احترام ہے. ریاست کے سرکاری اسکولز میں طالبات کی سلامتی پر حکومت نے خصوصی توجہ مرکوز کی ہے. لڑکیوں کے تحفظ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا جس کے ذریعے مختلف اقدامات کیے جائیں گے. اس ماہ کے اواخر میں یہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی. جن سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا. وجے واڑہ کے کیمپ آفس میں خصوصی پوجا کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی. پون کلیان کو پنچایت راج، دیہی ترقی، ماحولیات، جنگلات اور سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے. انہوں نے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد کئی فائلز پر دستخط بھی کیے. بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس نے میدک ٹاؤن میں پیش آئے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے دارالسلام میں مجلس کی عید میلاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد تلنگانہ میں فرقہ وارانہ بے چینی کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر نیٹ UG 2024 کے امتحان کے انعقاد میں کسی نے 0.001% غفلت بھی کی تو اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کہ طلباء کو ان امتحانات کی تیاری کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور نیٹ UG 2024 امتحان سے متعلق درخواستوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس SVN بھٹی پر مشتمل ویکیشن بینچ نے مرکز اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے پیش ہونے والے وکلاء سے کہا کہ اگر کسی نے 0.001% غفلت کی ہے تب بھی اس معاملے سے جامع انداز میں نمٹنا چاہیے. نامپلی میں ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی سینٹر کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد ماجد حسین رکن اسمبلی مجلس نے کہا کہ اس سینٹر سے کئی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ITI بچوں کے لیے کافی کارگر ثابت ہوا. یہاں سے فارغ طلبہ نے بہترین کمپنیوں میں ملازمت حاصل کی. انہوں نے وزیر اعلیٰ سے خواہش کی کہ نامپلی حلقے میں ایسے اقدامات کیے جائیں. مجلس تعلیم کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کی پابند عہد ہے. سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد کے ایشور نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ گروکل سکولز کی وجہ سے انسانی تعلقات متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا وزیر اعلیٰ گروکل سکولز منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس پر انہیں جواب دینے کی ضرورت ہے.
عادل آباد پولیس ڈاگ اسکواڈ کی رکن تارا کو سبکدوش کر دیا گیا۔ تارا دھماکو اشیاء کو سونگھنے میں مہارت رکھتی تھی۔ اس نے تقریباً 11 سال تک یہ خدمات انجام دی۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر نیٹ کے طلبہ سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے NSUI کے صدر و MLC بالموری وینکٹ نے دستخطی مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم نارائنا کالج نلا کنٹا میں شروع کی گئی، جس میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جگن موہن راؤ نے تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ سے جاری برقی کے تنازع کی یکسوئی کرتے ہوئے 1,49,00,000 روپے کے برقی بقایا جات ادا کر دیے، جو 2015 سے ادا شدہ تھے۔ ابتدائی رقم 15 لاکھ روپے IPL سیزن میں دے دی گئی تھی، بقیہ رقم CMD TSS PDCL کے حوالے کر دی گئی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس کی ہدایت پر مجلسی کارپوریٹر نصیر الدین نے ٹولی چوکی مین روڈ میں پانی کے اخراج کی مرمت کے کاموں کا واٹر بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ معائنہ کیا۔ انہوں نے پانی میں آلودگی اور پانی کے پریشر کے مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ جگتیال ضلع پریشد کے جنرل باڈی اجلاس کے موقع پر برقی کے عہدیدار ستیہ نارائنا کی تقریر کے درمیان اچانک برقی سربراہی متاثر ہو گئی۔ اس موقع پر کورٹلہ کے MLA سنجے، جگتیال کے MLA ڈاکٹر سنجے اور دیگر حیرت زدہ ہو گئے۔ بھوپال پلی ضلع کے کالیشورم SI پر خاتون کانسٹیبل پر جنسی حملے کا الزام لگایا گیا ہے۔ خاتون کانسٹیبل نے سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں سے شکایت کی۔ SI بھوانی سین پر پولیس اسٹیشن میں یہ حرکت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ خاتون نے کہا کہ اس واقعے کی اطلاع کسی کو دینے پر اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ اس واقعے کی شکایت پر 2 DSP اور 1 سرکل انسپکٹر نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سریکاکلم ضلع کے کپلی گاؤں میں ایک مذہبی تقریب کے دوران 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ لکڑی کے پول پر خصوصی رسومات انجام دینے والا پجاری جلوس کے دوران پول کے گر پڑنے کے سبب ایک اور شخص کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کی حدود کے اللہ ریڈی گڑے میں ایک خاتون کے گلے سے طلائی چین چھین لی گئی۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر CCTV فوٹیج کی بنیاد پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ UP کی ٹولی شہر میں طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ YSR کانگریس کے رکن راجیہ سبھا مستان راؤ کی بیٹی مادھوری سڑک حادثے کے سلسلے میں گرفتار کر لی گئی۔ انہوں نے چنئی کے بسنت نگر میں فٹ پاتھ پر سونے والے 24 سالہ پینٹر کو ٹکر دے دی تھی۔ بعد ازاں مادھوری کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ الحمدللہ ہمارے 5 بچوں نے MBBS میں فری سیٹ لائی اور 5 نے MS سے ایجوکیشن حاصل کیا۔ اپنے کالج کا، پیرنٹس کا اور قوم کا نام روشن کیا ہے۔ ان میں سے 2 بچوں نے MBBS کمپلیٹ کر کے MD میں کوالیفائڈ کیا ہے، اور باقی ایک بچی 3rd ایئر میں ہے، دوسری 1st ایئر میں ہے،
اور تھرڈ عفیفہ ناہید جو امسال ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہو رہی ہے، جس کا رینک 606 مارکس لائی ہے۔ Please click the link given in description for more details. ٹماٹر کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ، ٹماٹر 80 تا 90 روپے یا پھر 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال جون اور جولائی کے مہینوں میں بڑھے ہوئے ٹماٹر کے دام نے عام آدمی کو رلایا تھا، جبکہ کچھ کسانوں کو کروڑ پتی بنا دیا تھا۔ اس سال جون کے مہینے میں ایک بار پھر ٹماٹر کے دام بڑھ گئے ہیں۔ سکندرآباد کی سپر مارکیٹوں میں فی کلو ٹماٹر 80 تا 90 روپے دستیاب ہیں یا کہیں کہیں 100 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ دیگر مقامات جیسے ظہیر آباد، سنگاریڈی، سدی پیٹ، میدک، کریم نگر وغیرہ میں بھی ٹماٹروں کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ غیر موسمی بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے ٹماٹر کی پیداوار متاثر ہوئی ہے اور قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ تاجر اورنگ آباد مہاراشٹر، چتور مدنہ پلی آندھرا پردیش سے ٹماٹر درآمد کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر و رائے بریلی رکن پارلیمان راہل گاندھی نے AICC ہیڈ کوارٹر میں اپنی 54ویں سالگرہ منائی۔ AICC کے سابق صدر راہل گاندھی 54 سال کے ہو گئے۔ انہوں نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر واقع دہلی میں سالگرہ منائی اور کیک کاٹا۔ اس موقع پر پارٹی کے صدر ملک ارجن کھرگے، پرینکا گاندھی واڈرا، KC وینوگوپال اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ ملک ارجن کھرگے، KC وینوگوپال، پرینکا گاندھی کے علاوہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، تمل ناڈو کے چیف منسٹر MK اسٹالن و دیگر سرکردہ قائدین نے راہل گاندھی کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے مرکزی دفتر گاندھی بھون میں AICC رہنما راہل گاندھی کی سالگرہ تقریب منعقد کی گئی۔ رائے بریلی کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر فشریز کانگریس کے چیئرمین M سائی کمار کی زیر سرپرستی گاندھی بھون میں سالگرہ تقریب منعقد کی گئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا مڈو اور وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے اس تقریب میں حصہ لیا، کیک کاٹا اور راہل گاندھی کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر طلباء میں کتابوں کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ کلہی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے نیٹ امتحان تنازع پر PM مودی اور مرکز پر نشانہ سادہ سپریم کورٹ کی زیر نگرانی نیٹ امتحان دوبارہ منعقد کرنے کا مطالبہ کیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عید میلاد تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے ملک میں موضوع بحث نیٹ امتحان تنازع پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے بچوں سے جنگ چھیڑ دی اور ان کے مستقبل کو تباہ کر دیا، والدین کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف امتحان لکھنے والے طلباء و طالبات بلکہ ان کے والدین بھی سخت پریشان ہیں۔ صدر مجلس نے مرکزی حکومت سے سپریم کورٹ کی نگرانی میں نیٹ امتحان دوبارہ منعقد کرنے کی مانگ کی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ملکاجگیری رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر نے RVM میڈیکل کالج کے طلباء کو اساتذہ کے ہراساں کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سدی پیٹ ضلع کے ملگو منڈل کے RVM میڈیکل کالج کے طلباء نے اساتذہ کی جانب سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور انہیں ہراساں کرنے پر احتجاج درج کروایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ طلباء نے ان کے فون لے کر ڈیٹا چیک کرنے، انہیں تعطیلات نہ دینے کا بھی
الزام عائد کیا ہے اور ان اساتذہ کو فوراً برخاست کرنے دیگر اساتذہ کو تعینات کرنے کی مانگ کی ہے۔ بی جے پی ایم پی اٹیلا راجندر نے RVM میڈیکل کالج کے طلباء کو اساتذہ کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں واقع نہرو زولوجیکل پارک کو شاد نگر منتقل کیے جانے کی خبریں مل رہی ہیں۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار نے چڑیا گھر کی منتقلی کو مشکل عمل قرار دیا ہے۔ نہرو زولوجیکل پارک کا افتتاح 1963 میں ہوا تھا۔ نامپلی باغ عامہ سے چڑیا گھر کی بہادر پورہ منتقلی اسی لیے کی گئی تھی کیونکہ عام طور پر چڑیا گھر شہر کے باہر قائم ہوتے ہیں تاکہ ٹریفک اور آلودگی جیسے مسائل پیدا نہ ہوں۔ جب 1963 میں بہادر پورہ میں چڑیا گھر کا افتتاح ہوا تھا تو یہ علاقہ بھی حیدرآباد سے باہر تھا، لیکن اب یہ شہر کا اٹوٹ حصہ بن گیا ہے۔ صوتی اور فضائی آلودگی کے علاوہ پڑوسی کالونیوں سے آلودہ پانی میرالم ٹینک میں داخل ہوتا ہے اور شدید بارشوں کے دوران چڑیا گھر کے ایک حصے میں پانی بھر جانے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ ان تمام وجوہات کے سبب نہرو زولوجیکل پارک کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ علاوہ ازیں چڑیا گھر کی منتقلی سے شہر میں 380 ایکڑ اراضی کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ محکمہ جنگلات کے ایک سینئر افسر نے ان تمام قیاس آرائیوں کو محض افواہیں قرار دیتے ہوئے چڑیا گھر کی منتقلی کو عملی طور پر مشکل قرار دیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ نقل مکانی کے لیے سینٹرل زو اتھارٹی کی اجازت بھی درکار ہے اور نئی جگہ پر چڑیا گھر کے قیام کے لیے اراضی کی نشاندہی بھی کرنی ہوگی۔ اہلکار کے مطابق منتقلی کے لیے بہت زیادہ اخراجات درکار ہیں۔ صرف شیر کے انکلوژر کو قائم کرنے پر 2 کروڑ سے 3 کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی رہائش گاہیں بنانے میں کم از کم 5 سال لگیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام عوامل کی وجہ سے زو کی منتقلی مشکل ہوگی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے چیکس تقسیم پروگرام میں حصہ لیا اور سعید آباد منڈل کے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے 83 استفادہ کنندگان میں چیکس کی تقسیم کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محکمہ ریونیو کے افسران، ڈپٹی MRO RI کے علاوہ مجلس کے سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں نوزائیدہ بچے کی جان بچانے اور اسے آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک باپ کو آکسیجن سلنڈر کندھے پر اٹھائے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویڈیو نے لوگوں کے دل موہ لیے۔ تفصیلات کے مطابق الو شریشا نامی خاتون نے وشاکھاپٹنم کے کنگ جارج ہاسپٹل میں قبل از وقت بچے کو جنم دیا۔ ڈاکٹروں نے نومولود کی حالت نازک بتائی اور بچے کو فوراً ICU منتقل کرنے کی تجویز دی۔ بچے کو آکسیجن دی گئی۔ اسپتال میں چونکہ عملے کی کمی تھی، نرس اس نازک بچے کو لے کر ICU کی طرف جانے لگی تھی۔ بچے کے والد وشنو مورتی نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے بغیر ہچکچاہٹ کے آکسیجن سلنڈر کو کندھے پر اٹھایا اور نرس کے پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ ان کے بچے کو آکسیجن مل سکے۔ وشنو مورتی کے آکسیجن سلنڈر اٹھا کر نرس کے پیچھے پیچھے چلنے کا ویڈیو منظر عام پر آیا۔ ویڈیو نے لوگوں کے دل موہ لیے۔ لوگ باپ کی اس جدوجہد کی بھرپور ستائش کر رہے ہیں۔ KGH کے نگران میڈیکل آفیسر ڈاکٹر P شیوانند نے
वीडियो का फौरन नोट लिया और अस्पताल के डॉक्टरों और अमले के साथ एक हंगामी इजलास तलब किया। डॉक्टर शिवानंद ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के वाकयात कभी दोहराए ना जाएं। हैदराबाद में मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने फिर से बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी की। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद का नॉलेज सिटी, टी हब और आसपास का इलाका मोटरसाइकिल रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी का मरकज बना हुआ है। आए दिन नौजवानों को इन सड़कों पर मोटरसाइकिलें दौड़ाते और करतबबाजी करते देखा जा रहा है। कल रात IT कॉरिडोर, टी हब और नॉलेज सिटी के करीब नौजवानों को स्टंट करते देखा गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि 16 जून को भी पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल सवारों को तहवील में लिया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मंशियाल जिला मरकज के कई इलाकों में बरखी कटौती की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पिछले 1 महीने से रोजाना बिजली मुनक़ता होने की शिकायत की है। तेलंगाना हुकूमत का दावा है कि रियासत में कहीं भी बरखी कटौती नहीं हो रही है और मुसलसिल 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता दिनों लोग पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन अब बिजली की कटौती की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला हेडक्वार्टर मंट्रियाल में साईकुंटा, श्रीनगर, राजेश्वरा कॉलोनी, काकतिया कॉलोनी, तुलावुगो इलाका और मंट्रियाल टाउन 3 को बिजली की कटौती की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मंगल की शाम 6 बजे बरखी मुनक़ता कर दी गई और जब वो ट्रांसको दफ्तर पहुंचे AE से शिकायत की तो AE का कहना था कि वो नहीं जानता कि क्या मसला है और कटौती क्यों की गई है। कॉलोनियों के रिहायशी शिकायत कर रहे हैं कि उनके इलाकों में पिछले 1 महीने से हर रोज बिजली मुनक़ता हो जाती है। इसके बरअक्स बुज़रा का दावा है कि रियासत में बिजली की कटौती नहीं की जा रही है। मंशियाल जिले में पोडो किसानों ने महकमा जंगलात के अफसरान के मजालिम बंद करने और सही दस्तावेजात फराहम करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना आदिवासी ट्राइबल एसोसिएशन, तेलंगाना रईतु संघम और तेलंगाना ज़रई मजदूर यूनियन के ज़ेर एहतमाम पोडो काश्तकारों ने मंशियाल में जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी किसानों ने महकमा जंगलात के मुजालिम बंद करने और उन्हें सही दस्तावेजात फराहम करने का मुतालबा किया और नारेबाजी की। शालीबंडा पुलिस हुदूद में नामालूम हमलावरों के हमले में एक फास्ट फूड सेंटर के मालिक की मौत हो गई और उसका दोस्त शदीद जख्मी हो गया। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन वाक़या गुज़िश्ता रात शालीबंडा पुलिस हुदूद में पेश आया। बताया गया है कि एक नामालूम अफराद के गिरोह ने फास्ट फूड सेंटर के मालिक रफ़ीक बिन शमलान और उसके दोस्त खालिद पर हमला कर दिया। दोनों शालीबंडा से गुजर रहे थे कि कुछ अफराद ने उन्हें अपना निशाना बनाया। इस वाक़े में रफ़ीक को कई जख्म आए और वो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसका दोस्त खालिद शदीद जख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
इतला मिलने पर शालीबंडा पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की है। पुलिस की जानिब से ऐनी शाहिदीन से भी पूछगछ की जा रही है। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए बिलाल नामी एक साइकोलॉजिस्ट ने जर्मनी से मक्का मुकर्रमा तक साइकिल पर सफर किया। मस्जिद अक्सा की जियारत भी की। मक्का मुकर्रमा तक पैदल सफर करते हुए फरीज़ा हज अदा करने वाले अफराद से मुतासिर बिलाल ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मनी से मक्का मुकर्रमा का सफर साइकिल पर तय करने का फैसला किया। उन्होंने 5600 किलोमीटर का फासला तय किया और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज की सादत हासिल की। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के लिए उन्हें 16 ममालिक से गुजरना पड़ा और 3 महीने लगे। आपको ये भी बता दें कि जारिया साल मराकश के अयाद अल मुफ्ताही नामी एक आजिम ने भी बजरिए साइकिल मराकश से मक्का मुकर्रमा का सफर किया है और फरीज़ा हज अदा किया है। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज के मुसाफिरों को 1 घंटा एसी के बगैर गुजारना पड़ा। गर्मी की लहर के दौरान 1 घंटे तक एसी न चलाने से कई मुसाफिरों की तबीयत बिगड़ गई। स्पाइस जेट की दिल्ली से दरभंगा जाने वाली परवाज में मुसाफिरीन को चारशंबे को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो 1 घंटे तक हवाई जहाज में एसी के बगैर ही बैठे रहे। मुसाफिरों का कहना था कि दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस था और गर्मी की वजह से कई मुसाफिरीन की तबीयत खराब हो गई थी। परवाज से सामने आने वाले वीडियो में मुसाफिरों को पसीने में शराबोर और किताबों और रिसालों को बतौर पंखा इस्तेमाल करते हुए गर्मी से बचने की कोशिश करते भी देखा गया। आपको बता दें कि दिल्ली में 72 घंटों के दौरान लू लगने से 5 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता रात का दर्जा हरारत 6 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्जे हरारत रहा। शदीद गर्मी के बावजूद स्पाइस जेट परवाज के मुसाफिरों को बगैर एसी के 1 घंटे तक बिठा देना तशवीश का बास है। मनासिक हज की अदायगी के आखिरी रोज शैतानों को कंकरियां मारने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे आज़मीन तवाफुल विदा में मसरूफ हैं। रमी यानी शैतान को कंकरियां मारने का मंगल को आखिरी दिन रहा। हुजाज बादशाह काबतुल्लाह रवाना हुए, जहां वो विदाई तवाफ कर रहे हैं। विदाई तवाफ के बाद आज़मीन हुजाज मुक़द्दस शहर यानी मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाएंगे, जो कि मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 435 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद आज़मीन ने तमाम तर मनासिक हज खुशू व खुजू के साथ अंजाम दिए हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करेंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करेंगे। वाज़ेह है कि जारिया साल 18,30,000 खुश नसीबों ने हज की सादत हासिल की है। 22 ममालिक से 16 लाख आज़मीन हज की आमद हुई थी और सऊदी शहरियों और ममलिकत में मुकीम बैरूनी शहरियों की तादाद तकरीबन 2,22,000 रही थी। मक्का मुकर्रमा में रवां हज सीजन के दौरान शदीद गर्मी के सबब कम से कम 577 आज़मीन जाँ बहक हो गए। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने शदीद गर्मी के पेश नज़र आज़मीन को खबरदार किया था और गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी थी। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से जगह जगह पानी के फव्वारों और ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया था। इसके बावजूद भी न सिर्फ 2,764 आज़मीन हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं,
बल्कि 577 आज़मीन जाँ बहक हो गए हैं। मक्का मुकरमा के कई मकामात पर हुजाज की नाशें पड़ी हुई नजर आई हैं। जाँ बहक होने वाले हाजियों में से 323 का ताल्लुक मिस्र से, 144 का ताल्लुक इंडोनेशिया से, 60 का ताल्लुक उर्दन से और 35 का ताल्लुक त्यूनिस से है। गर्मी से ईरान के 11 और स्नेहगल के 3 हाजी भी जाँ बहक हो गए हैं। कई मकामात पर पड़ी हुई नाशें हुकूमत सऊदी अरब और मुताल्लिका हुकूमतों के नाक़स इंतज़ामात और कहीं न कहीं नाकामियों को बयान कर रही हैं। दीगर आज़मीन की शिकायत है कि फौत होने वाले हुजाज की नाशें लावारिस पड़ी हुई हैं। इंतज़ामिया ने वहां से नाशें मुंतकिल करने के कोई इक़दामात नहीं किए हैं और न ही उन नाशों को ढका गया है। हज के कामयाब इनेकाद के दावे भी महज दावे नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.